جو کہ اس کے ایک مرد کامل، ولی کامل، مرد قلندر، جن کا نامی اس میں گرامی حضرت امام ربانی مجدد منور الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے نام پر وجود میں آئی، اور ان کے نام پر بزم کا نام رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ دور جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور آنے والا دور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا متقاضی ہے۔ اب وہ دور جہاں سے ہم گزر کے آ گئے یا پہلے کے لوگ گزر چکے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک تواتر کے ساتھ گفتگو کا یا تقاریر کا جو انداز رہا ہے پچھلے ادوار کے اندر، وہ جب آراس ہوتے ہیں یعنی بزرگان کے عرس ہوتے ہیں، منائے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو عموماً بیانات ہوتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامات کے اوپر بڑا فوکس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں شب کا مہینہ آتا ہے اور عالم اسلام کے اندر اولیاء اللہ کے ماننے والے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے جب محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور مقررین کو بلاتے ہیں بیانات کرنے کے لیے، تو یہ ایک طرف تو بڑی اچھی بات ہے، کرامات کا اظہار کرنا، ان پر بات کرنا، یہ بھی ایمان کو پختہ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ بات بھی ہے کہ کرامات کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی بیان کی جائے جس کے باعث اس اللہ کے بندے کو کرامات حاصل ہوئی ہیں۔ تو بعض بزرگان دین کی ہم کرامات کو بیان کرتے ہیں، اس کرامت سے اب آپ کو کیا ملے گا؟ مثال کے طور پہ ایک ولی کامل کی کرامت ہے کہ وہ پانی پہ چلا کرتے تھے، کیا ہم اور آپ چل سکتے ہیں؟ تو پھر اس کرامت کو سن کے، صرف اس کرامت کو سن کے کہ ولی کامل تھے اور وہ ان کی کرامت تھی کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے، ایسے بزرگان میں گزرے، پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہوا میں پرواز کرنا بغیر پروں کے ساتھ، کمال تو ہے، لیکن ذکر خیر ہم نے سن لیا، لیکن اس سے ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی پائی؟ وہ کرامت آپ کو فکر تو دے رہی ہے لیکن فکر بیان ہی نہیں کی جا رہی، وہ صرف کرامت کے کمال کے طور بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا کمال رکھتے تھے۔ ہاں وہ کمال رکھتے تھے، صرف یہ کمال اور کرامت بیان کرنے کے لیے، صرف کہ ہم بابا کہیں، سبحان اللہ کہیں اور ماشاء اللہ کہیں، اور اپنے بڑوں پہ، اپنے جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی کرامات اور کمال سن کے ہم صرف ان کے اس کمال کو، صرف اپنی ان کے اعلیٰ کمال کو صرف اپنی واہ واہ کے اندر گم کر دیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے۔ اس فقیر کی عمر تقریباً 55-56 ہے، 55-56 سال۔ ہم نے جو جب سے ہو سنبھالا اور جو روایتی انداز دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بزرگان دین کی کرامتوں کا بیان ہونا اور واہ واہ کرنا، اور پھر جو عموماً یہ فقیر کہتا ہے کہ ان کے نام کا لنگر کھانا اور گھر چلے جانا۔ اگلی صبح کل رات والی محفل سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کرامت سنی۔ اب ہم تو پانی پہ چل نہیں سکتے، ہم تو ہوا میں نہیں اڑ سکتے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو کرنا ہے وہی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں جو کرنے والی بات کی وہ تو ہمیں بتا ہی نہیں گئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات اور کمالات جو ہیں وہ بیان کرنے چاہیے، اور کیوں کرنے چاہیے؟ کہ اس کرامات اور کمال کے پیچھے جس کی وجہ سے انہیں وہ کرامت اور کمال ملا ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔
اس کے پیچھے قرآن ہے۔ اب قرآن سے تو ہمیں شغف معذلہ رہا نہیں کہ ہم قرآن بھی نہیں کریں، پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تو تقریباً مفقود ہو گیا، ہم نے ٹائم دینا ہی چھوڑ دیا قرآن مجید کو۔ چہ جائے کہ اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی تابعداری کرو۔ اب قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے تو پھر رسول اللہ کی تابعداری کی طرف آتے۔ جب قرآن ہی ہاتھ سے چلا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن ہی ہاتھ سے چلا گیا اور غلافوں کی نظر ہو کے رہ گیا، اچھے اچھے خوبصورت غلافوں کی اور اونچے اونچے بنے ہوئے طاقوں کی نظر ہو کے رہ گیا، تو جب قرآن آپ کی دسترس سے دور ہو گیا تو رسول اللہ کی تعلیمات بھی آپ کی دور سے رہ گئی۔ یہ کہنا قرآن پڑھنا نہیں ہے، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ رب کا قرآن حضور کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ بالکل اس طرح جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے اس وقت تک رسول اللہ تک رسائی نہیں ہوگی۔ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم ایک کو پکڑتے اور ایک کو چھوڑتے ہیں۔ کرامات اور کمالات کو تو پکڑ لیا، وہ ہمارے غوث اعظم کی یہ کرامت تھی، ہمارے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت تھی، ہمارے لال شہباز قندر رحمۃ اللہ کی، ہاں بھائی کرامت تھی تو وہ باکمال لوگ تھے، ہم کیا ہیں؟ انہوں نے دین کے لیے قربانیں دی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا وقت دیا، اپنا گھر بار دیا ہے، ہم نے کیا دیا ہے؟ یہ کرامات اور کمالات کے پیچھے وہ فکر پوشیدہ ہے، جو اس فکر کو ظاہر کرنے کی بہت کم کوشش کی گئی ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر۔